آپ لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ دیکھو یہ کام اس اعتبار سے اٹھے تب مسئلے کا حل ہوگا. آپ خالی بیان سن کر چلے جاتے ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اور کچھ ہم کو کسی عملی پروگرام میں لگایا جاتا, کسی کوئی کام ہم کو دیا جاتا. برسوں کی سوچ کے بعد, بہت کچھ سوچنے غور کرنے استخارے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے بیماری کے بہانے جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ پاک نے مجھے 2-1 مہینے مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں کچھ گڑ گڑانے اور حاضری کی توفیق عطا فرمائی, اور پورے شرح صدر کے ساتھ یہ بندہ گنہگار وہاں سے آیا ہے, اور یہ طے کر کے آیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہر گاؤں محلے, ہر شہر اور ضلع میں محبت اور خدمت والے کارکن تیار کرنے ہیں, جو ایک طرف اللہ سے بھی اپنے تعلق کو ٹھیک کریں, رب سے اپنے تعلق کو ٹھیک کریں, خانقاہوں میں آئیں, جماعتوں میں نکلیں, ذکر و مناجات کا ذوق پیدا کریں, اور دوسری طرف خدمت, تو رب سے بھی تعلق اچھا ہو اور مخلوق سے بھی تعلق اچھا ہو. یہ مت سمجھنا کہ خالی ایک پہلو پر محنت کرنے سے کام چل جائے گا, دونوں پہلوؤں پر محنت کرنی پڑے گی. اور مجھے آپ کے چہروں کے جو تاثرات اس وقت دکھائی پڑ رہے ہیں اس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بات زبان میری ہے لیکن شاید یہ سب آپ کے دل کی آواز ہے. ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ آپ سب دل سے آمادہ ہیں. کیوں بھئی آپ ہیں آمادہ کہ نہیں؟ میرا گمان صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور آپ مختلف علاقوں سے آتے ہیں, آپ میں سے 2 لوگ اگر سیکھ لیں گے تربیت کر تو آپ کے علاقے میں وہ کام پھیل جائے گا. ممبئی ہو, پونا ہو, مہاراشٹر کا کوئی علاقہ ہو, کہیں کے لوگ ہوں, آج وہ ضرور اپنے نام لکھوائیں اور یہ کہے کہ انشاءاللہ جب آپ بلائیں گے تو اس وقت آپ کو بتایا جائے گا. آپ خود بھی رابطہ رکھیے گا. ہمارے یہاں کے ناظم خانقاہ مفتی بلال صاحب کا نمبر آپ کو ابھی نوٹ کرایا جائے گا, آپ ان سے مسلسل رابطہ رکھیے گا. اور بھی کچھ لوگوں کے نام شاید بعد میں بتا دیے جائے. اور تیار ہو جائیے اس کے لیے, دعا مانگیے اس کے لیے کہ اللہ ہم کو اخلاق سیکھنے کے لیے, خدمت سیکھنے کے لیے, محبت سیکھنے کے لیے, نفرتوں کا جواب محبت سے دینے کے لیے قبول فرما. اگر 2-4 لوگ ہمارا برا چاہ رہے ہیں تو اس کے بدلے ہم کو پوری قوم سے نفرت کی اجازت نہیں ہے, اور ان سے بھی نفرت کی اجازت نہیں ہے. ملک سے نفرت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس ملک کی حفاظت کے لیے اور ہر پہلو سے اس کی ترقی کے لیے اللہ ہم سب کو اپنی جان و مال نشاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری کمی ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کے مزاج اور اخلاق کی صحیح ترجمانی نہیں کی. شاید اسی لیے ہم اس کی کچھ سزا بھگت رہے ہیں. ہم نے شروع میں مولانا سلامت اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے اعمال کی ہی سزا ہم کو ملتی ہے. جب برے حکمراں ہمارے اوپر آ جاتے ہیں تو میں اعمال کی تشریح کے طور پر میں نے یہ سب کہا ہے کہ اعمال 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے, ایک وہ جن کا تعلق بندوں اور بندوں کے درمیان, افراد اور افراد کے درمیان, قوموں اور قوموں کے درمیان ہوتا ہے. چند ماہ پہلے جب میں وہیں مقیم تھا تو میں نے وہیں کے سے بیان میں, ایک مجلس کے بیان میں کچھ دعائیں اور اذکار و دعوات آپ لوگوں کو نوٹ کروائے تھے. پرچے تقسیم ہوئے تھے اور اطلاعات کے مطابق بہت بڑی تعداد میں اللہ کے بندوں اور بندیوں نے وہ اذکار و معمولات شروع کر دیے تھے. آپ لوگ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے وہ اذکار و معمولات کی پابندی اب تک جاری رکھی ہوئی ہے, ذرا وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں. تو بہت کم لوگ ہیں. نہیں, پورے ملک میں وہ جو دوسرے علاقوں میں ایسا لگتا ہے کہ آج وہ لوگ یہاں کم آئیں, دوسرے اور لوگ شاید آئیں, ایسا ہوتا رہتا ہے. لیکن بہت بڑی تعداد میں جو اطلاعات ہیں لوگوں نے وہ الحمدللہ پابندی کی ہے. یاد رکھیں, ہمیں جو چیز سکھائی ہے اللہ کے رسول نے, ایک طرف یہ سکھایا ہے کہ نفرتوں کا جواب محبت سے دو اور کوشش کرو
محنت کرو، اور دوسری طرف یہ سکھایا ہے کہ خوب دعائیں مانگو، خوب ذکر کرو، خوب قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی مختلف آیات میں مختلف تاثیریں بھی رکھی گئیں۔ ان آیات کے کثرت سے پڑھنے سے اللہ کے حکم سے حالات بدلتے ہیں، ماحول بدلتا ہے۔ بڑی بڑی سازشیں بھی اللہ کی ایک نگاہ سے، ایک حکم سے ناکام ہو جاتی ہیں۔ آج اس کے آگے کے کچھ اور اذکار وہ اس وقت ایک پرچے کے ذریعے آپ تک پہنچیں گے۔ 3-4 لوگ مل کر اس پرچے کو تقسیم کریں، ایک آدمی کافی نہیں ہے، 3-4 لوگ مل کر آج کے اس پرچے کو تقسیم کریں۔ لیکن جو لوگ لیں وہ پڑھیں، تماشا کے لیے بالکل پرچہ مت لیں، جو لیں وہ اس کی قدر کریں اور اس کو پڑھیں۔ اب پرچہ بانٹنا شروع کر دو۔ جن کے ہاتھ میں پرچہ آ گیا ہو وہ ذرا سامنے رکھیں، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی اور پریشانی نہ ہو۔ اس میں جو پہلا عمل لکھا ہے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ ہر مسجد میں جہاں تک آپ کر سکیں اپنی مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں یہ روزانہ کم سے کم 300 بار پڑھا جائے۔ اجتماعی طور پر پڑھنے میں چند منٹ لگیں گے، اگر 100 لوگ بیٹھے ہیں تو چند منٹ لگیں گے، 50 لوگ بیٹھے ہیں تھوڑا زیادہ لگے گا۔ بس یہ 2 آیتیں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد کوئی دعا کرا دے تو اچھا ہے، کوئی اجتماعی دعا کرا دے، کوئی عالم ہو، کوئی امام ہو، وہ اجتماعی دعا کرا دے۔ اور خاص طور پر بس امن کی، انصاف کی، کہ بدامنی نہ ہو ملک میں، پوری دنیا میں جو پھیلی ہوئی بدامنی ہے یہ ختم ہو جائے اور اللہ امن کے راستے کھول دے۔ دوسری آگے اس کے بعد آیتیں لکھی ہیں، یہ پوری پڑھنا تو ذرا وقت طلب ہوگا۔ آیتوں کو پڑھنا ہے خاص طور پر مدرسوں اور مسجدوں میں۔ گھروں میں اگر کہیں پر ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اگر لوگ اپنے گھروں میں بھی اس کا عمل کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اور یہ بہت زیادہ مرتبہ پڑھنا تو مشکل ہوگا، لیکن اگر یہ 500 مرتبہ ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں اجتماعی طور پر ان کو پڑھا جائے اور تعداد بانٹ لی جائے کہ بھئی اتنا پڑھا جائے تاکہ حساب 500 تک آ جائے تو بہت اچھا ہے۔ اور یہ کہیں اس میں لکھا ہے کہ فلاں چیز پڑھ کر ہدیہ کی جائے، تو میں اس کو سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ یہ ایک نظام ہوتا ہے جو عام طور پر لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے بیان نہیں ہوتا۔ مجھے بھی جب اس کا حکم دیا گیا، جو بات مجھے اس کی ہدایت کی گئی، تو اس میں یہی کہا گیا کہ جو لوگ بھی پڑھیں وہ ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگے کہ اللہ ان آیات، آپ کے کلام پاک کی ان آیات کے ثواب اور برکت کو ہم نے میرا نام لے کر کہہ دیں کہ ان کے لیے ہدیے کے طور پر پیش کیا، آپ ان کو اس کا ثواب اور برکت پہنچا دیجئے۔ مجھے ذمہ پھر اس کو آگے بڑھانا ہوگا، وہ جو طریقہ مجھے بتایا گیا ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ آپ اتنی بات آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں۔ مسجد اور مدرسے میں خاص طور پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، اجتماعی طور پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کوئی اجتماعی دعا نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ جہاں دعا لکھا ہے صرف وہاں دعا کرنی ہے، اور جہاں دعا نہیں لکھا، کچھ اور لکھا ہے تو اس پر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کی ایک مختصر سی آیت، سلام قولا من رب الرحیم، یہ روزانہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد بھی دعا نہیں کرنی ہے، ہدیہ کرنا ہے اس طریقے پر جس طریقے پر میں نے ابھی بتایا۔ اس کے بعد 2 چیزیں اور ہیں، بڑی تاکید سے اس کا حکم دیا گیا۔ پچھلی دفعہ میں نے نہیں اس کو پہنچایا تھا،
کیونکہ میں چاہتا تھا دھیرے دھیرے آگے بڑھے. اب بہت تاکید کی جا رہی ہے کہ اس پر ضرور زور دیا جائے. ایک یہ کہ پورا سال ایک مجمع بھوکوں کو کھلانے اور پیاسوں کو پلانے کے کام پر لگا رہے. یہ عمل مستقل چلتا رہے. انشاءاللہ آپ جب اس تربیت لیں گے خدمت کی، اور جب آپ اجتماعی طور پر آپ کے علاقے میں یہ خدمت کا کام منظم ہوگا تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنے علاقے میں یہ کام کر سکیں گے. تو ابھی اگر آپ میں سے کوئی شروع نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں. تربیت لینے کے بعد آپ کے لیے اس کو منظم طور پر شروع کرنا بہت آسان ہوگا. اور تیسری چیز ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونٹیوں کو شکر کھلائیے، مچھلیوں کو کچھ غذا ڈالیے، اور پرندوں کو دانہ کھلائیے، اور یہاں تک کہ بلیوں اور کتوں کو بھی کھانے کھلائیے. جو لوگ اللہ کے وہ بندے جن کے اوپر یہ تکوینی نظام کھلتا ہے، کائنات کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ ان پر کھول دی جاتی ہے، اور ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا ایک احساس یہ ہے، بہت بڑا احساس یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی بے زبان مخلوق کی خدمت کرنے میں سب سے زیادہ پیچھے مسلمان ہیں. کہاں کبوتروں کو کوئی دانہ ڈالتا ہے؟ یہ عمل تو غیر مسلم کرتے ہیں. کہاں کوئی پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے؟ بہت کم لوگ یہ عمل کرتے ہیں. تو یہ بات بتائی گئی ہے، ہر بات کی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی، کہ یہ مخلوق بھی اگر دعا کرنے لگے گی امت مسلمہ کے حق میں، یہ مچھلیاں، یہ چونٹیاں، یہ بے زبان پرندے اگر یہ دعا کرنے لگیں گے تو اللہ رحمت کی چادر تان دے گا. اللہ تعالیٰ امت کو مجموعی طور پر معاف کر دے گا، کیونکہ یہ تو بے گناہ مخلوق ہے، بے زبان مخلوق ہے، اس سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا. اب اس نے دعا کرنا بند کر دیا. یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. تو اس کو بھی بہت اہمیت کے ساتھ سمجھیے گا. ایک نظام ہے، یہ ایک کائنات کا ایک غیبی نظام ہے. ہمارے اعمال کے ذریعے سے حالات کس طرح بنتے یا بگڑتے ہیں، تو ان اعمال کی تصور کی انتہا تک پہنچنا مشکل ہے. ہم لوگ تو بہت سے اعمال کو سوچتے ہی نہیں ہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ اس کی بھی ہمت کریں، اس کی بھی ہمت کریں جس طرح ہو سکے. ان بے زبان جانوروں اور پرندوں کی بھی خدمت کریں. یقیناً بلا شبہ اس سے ان کی دعائیں ہم کو ملیں گی. اور ایک اور عمل ہے آیت الکرسی کا عمل، تو سب کو یاد ہی ہوتی ہے. آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں کم از کم 100 مرتبہ، کم از کم 100 مرتبہ، ورنہ آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں. کوئی مسجد میں 200 پڑھ لیں، 300 پڑھ لیں، 500 پڑھ لیں. یہ عمل کیا جائے. اس کے بعد آیت الکرسی کے بعد دعا نہیں مانگنی ہے، ہدیہ کرنا ہے اس ترکیب پر جس ترکیب پر میں نے آپ کو بتایا. اور اسی طرح نفلی روزے کم سے کم ہر مہینے 3 روزے رکھ لیے جائیں، 4-5 روزے رکھ لیے جائیں. یہ نفلی روزے رکھے جائیں اس نیت سے کہ اللہ اس روزے کو قبول کر کے میری مغفرت کا فیصلہ فرما، مجھے تقویٰ دے اور امت کے حالات درست ہو جائے. تو انفرادی اور اجتماعی یہ دونوں نیتیں کرنی ہیں. آخر میں ایک عمل خاص طور پر اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے، ماؤں سے، مستورات سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں. دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ کی بندیاں اس گفتگو کو سن رہی ہوں تو وہ سنیں کہ دعاؤں کی ایک کتاب ہوتی ہے دلائل الخیرات. عام طور پر آسانی سے کتابوں کے ہمارے مکتبوں میں مل جاتی. دلائل الخیرات یہ روزانہ اس کی یہ منزلیں ہیں. جیسے مناجات مقبول کی منزلیں ہوتی ہیں، ویسے ہی اس کی ہفتے کے دنوں کے حساب سے منزلیں ہوتی ہیں. تو روزانہ ایک منزل پڑھ لیں، مستورات اپنے اپنے گھروں میں پڑھے اور پھر دعا مانگیں. یہ خاص طور پر مستورات کے لیے کہا جا رہا ہے. مرد بھی کر سکتے ہیں گھروں میں یا مسجدوں میں، لیکن جو میں تاکید کر رہا ہوں وہ عورتوں کے لیے کر رہا ہوں کہ وہ دلائل الخیرات روزانہ ایک منزل پڑھ کر دعا مانگیں، اپنی آنچل پھیلا کر دعا مانگیں، ملک کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، پوری دنیا کی عالمی برادری کے لیے، اللہ کی پوری مخلوق کے لیے،
امن کی اور انصاف کی دعائیں مانگیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بندیوں کی دعاؤں پر ہمیشہ بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں. ایک بار پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں کی دعاؤں اور مناجات کے نتیجے میں بڑے بڑے فیصلے نازل فرمائے. اب میں چاہتا ہوں کہ توبہ کے کلمات پڑھائے جانے سے پہلے جو میں نے کہا تھا کہ اپنے ناموں کا اندراج کیجیے. الحمدللہ دونوں اعتبار سے قربانی دینے والا مجمع اکثر یہاں آتا ہے اور یہاں کے تقاضے آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں. اب کسی لمبی گفتگو کے بغیر سیدھے میں خود آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس رفتار سے اس خدمت کے اور ذکر اور علم کے مرکز کی تعمیر کا کام جاری رہنا چاہیے اس رفتار سے نہیں جاری رہ پا رہا. بہت سست رفتار کرنی پڑ رہی ہے اس لیے کہ ضرورت زیادہ کی ہے اور اتنا اکٹھا نہیں ہو پا رہا. آپ ہمت کریں, اللہ کرے یہاں یہ جو مرکز بن جائے, یہ جو عمارت بن رہی ہے یہ صرف نماز کے لیے نہیں بن رہی بلکہ انہی چیزوں کے لیے. ان کا پورا مرکز بہت تربیت کے کہ آ کر قافلے ٹھہریں اور ان کو سکھایا جائے, سمجھایا جائے, مہمان آئیں اور مریضوں کا علاج بھی اس مرکز سے ہو. بہت کچھ ارادے ہیں. تو اسی لیے اس مرکز کی تعمیر میں تعاون کے لیے اپنا نام لکھوانا شروع کیجیے. مفتی بلال صاحب دوسرے حضرات سامنے آ جائے اور ساتھ ساتھ آپ اسی موقع پر چونکہ کھڑے ہو رہے ہیں تو اپنا نام بھی لکھا دیجیے کہ ہم انشاءاللہ اس اخلاق کی تربیت کے لیے بھی جب بلایا جائے گا حاضر ہوں گے, جہاں بھیجا جائے گا جائیں. جزاکم اللہ. میں نے وقت بچانے کے لیے چاہا کہ الگ سے کوئی اور گفتگو کسی کو کرنے کی زحمت نہ کرنی پڑے. آپ وقت بچائیے اور جلدی کھڑے ہو کر اپنے ناموں کا دونوں مقصد سے ہو سکے تو اظہار کیجیے. جزاکم اللہ. تو سبھی نے اعلانات کے بعد آئیے ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑگڑائیں اور توبہ کریں. آئندہ کی زندگی کو دونوں پہلوؤں سے بہتر بنانے کا عہد کریں. ایک پہلو رب سے تعلق کو بہتر کرنا, دوسرا پہلو رب کی مخلوق سے تعلق کو بہتر کرنا. زندگی کے رخ کو بہتر بنانے اور بدل ڈالنے کے عہد کا نام ہی دراصل توبہ اور بیعت ہے. کچھ کلمات ہیں جو شروع سے اس مقصد کے لیے پسند کیے گئے ہیں. ان کلمات کو میں پڑھتا ہوں, آپ ان کلمات کو دہرائیں. جو حضرات معذور نہیں ہیں اگر وہ دوزانو ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اچھا ہے, ضروری نہیں ہے. شرمندگی اور ندامت کی کیفیت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے اور اس وعدے پر قائم رہنا ہمارے لیے آسان بنا۔ کچھ معمولات ہیں صبح شام، ان کے پابندی سے کرنے سے رب سے تعلق بڑھتا ہے۔ سب سے پہلا معمول ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسی کلمے کو 200 بار پڑھنا صبح اور 200 بار شام، 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام۔ کسی کے لیے واقعی بہت مشکل ہو، صرف کاہلی سستی اور بہانے بازی نہ ہو، تو شروع میں وہ اگر 100 دفعہ بھی پڑھے صبح شام تب بھی غنیمت ہے۔ دوسرا معمول ہے درود شریف کا، یہ والا درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ بھی 200 بار صبح اور 200 بار شام۔ تیسرا معمول ہے قرآن مجید کی تلاوت، 1 پارہ، یہ صبح شام دونوں وقت پڑھنا ضروری نہیں ہے، کوئی چاہے تو ایک ہی وقت میں 1 پارہ پورا پڑھ لے، کوئی چاہے تو آدھا پارہ صبح آدھا پارہ شام پڑھ لے، 1 پارہ کم سے کم ہو جائے، اس سے زیادہ پڑھنے والے اور زیادہ خوش نصیب ہیں۔ اور آخری چوتھا معمول مراقبے کا ہے، ان معمولات سے فارغ ہو کر آپ اللہ کی یاد میں ڈوب جانے کی مشق کیجیے، اس طرح کہ سب چیزوں سے، خیالوں سے، یادوں سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جانے کے ارادے سے بیٹھ جائیے، اور یہ تصور کیجیے، پہلے اللہ سے یہ دعا مانگیے کہ اللہ میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجیے، پھر 1-2 منٹ یہ دعا مانگنے کے بعد یہ تصور کیجیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا، زبان تو بالکل تالو سے چپکی رہے، بس سر جھکا رہے، گردن جھکی رہے، آنکھیں بند رہیں، دماغ کی پوری توجہ دل کی جگہ پر لگا رہے، اور بس یہ خیال میں ڈوبے رہیے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اور میں اپنے دل کے کانوں سے سن رہا ہوں۔ انسان کی قوت خیال بڑی زبردست طاقت رکھتی ہے، یہ سوچتے رہنے سے واقعی دل کے اندر ایک نئی قسم کی حرکت محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کو، اور آواز آنے لگتی ہے اللہ 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 اللہ۔ اس کو مراقبہ لطیفہ قلب کہتے ہیں، یہ پہلا سبق ہے، اس پر جمے رہیے، صبح شام ناغہ نہ ہونے دیجیے۔ کوئی مشغولیت اللہ کے ذکر سے بڑی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا، ہمارے بڑے کہتے ہیں تمہیں پیشاب پخانے کے لیے وقت مل جاتا ہے، اخبار پڑھنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، اللہ کا نام لینے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ تو دراصل یہ اللہ کا نام لینے کی جو عظمت دل میں ہونی چاہیے، وہ اس کی کمی کی وجہ سے کبھی ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا۔ کوئی یہ کہے کہ ذکر کی وجہ سے کھانا کھانے کا وقت نہیں ملتا، تو یہ بات تو سمجھ میں آ سکتی ہے، مگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی یاد کا وقت نہیں ملتا، اس بات کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ بہت سے اللہ کے بندوں اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے پرچے بھیجے، بیماروں نے اپنے رشتہ دار بیماروں کے لیے دعائے شفا و صحت، اور بھی مختلف پریشانیوں اور مقاصد کے لیے لوگوں نے دعاؤں کے پرچے بھیجے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ کے بندے جو بندیاں جنہوں نے دعاؤں کی طرف متوجہ کیا ہے یا جو نہیں کر سکے، اللہ تعالی ہم سب کی ضروریات کو پورا کر دے۔
پریشانیوں کو دور فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ، ہم آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نہایت گندے ہیں۔ اللہ، آج آپ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما، پوشیدہ خطاؤں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کے گناہ ہمارے اعمال نامے میں شاید درج ہو چکے۔ اگر کوئی گناہ ابھی تک ہمارے اعمال نامے میں درج نہیں ہوا تو شاید اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی تک ہم کو اس گناہ کے کرنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ جتنے گناہوں کے کرنے کا موقع مل گیا ہم نے سب کر ڈالے۔ اب مگر بڑی امیدوں کے ساتھ آئے ہیں۔ اللہ، آپ کے بندے بہت دور سے آئے ہیں، بہت دیر سے آئے ہیں، شرمندگی کی کیفیت کے ساتھ آئے ہیں۔ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے غفور الرحیم، اے ستار و غفار، اے رحمان الرحیم، اللہ آپ کے کن پیارے ناموں سے آپ کو پکاریں کہ آپ کو رحم آ جائے۔ اے رب کریم، آپ نے صرف اپنے نیک لوگوں کو نہیں پکارا، بلکہ آپ نے تو یہ تک کہہ دیا، یا عبادی الذین اسرفوا علیہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے پیروں پر کلہاڑیاں مار لیں، اپنے کو برباد و تباہ کر لیا، تم بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ، ہم سب یہاں وہی لوگ بیٹھے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ نیک لوگوں کا مجمع بھی بہت جگہ ہوتا ہوگا، مگر یہاں تو خطا کاروں کا مجمع ہے، مجرموں کا مجمع ہے، عاصیوں کا مجمع ہے، غافلوں کا مجمع ہے۔ بڑے بڑے گناہ ہو گئے اللہ، رات میں بھی ہوئے، دن میں بھی ہوئے، خلوت میں بھی ہوئے، جلوت میں بھی ہوئے، جوانی میں بھی ہوئے، بڑھاپے میں بھی ہوئے۔ اے رب کریم، آج معاف فرما، آج معاف فرما، آج معاف فرما۔ خصوصاً اللہ، ہمارے جو نوجوان بچے نوجوانی کی عمر سے گزر رہے ہیں، اے رب کریم ان کی ایسی حفاظت فرما کہ ان کی پوری جوانی بے داغ گزر جائے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اے رب کریم، پاک دامن نوجوانوں کی ایک امت پھر سے اس زمین پر اتار دیجئے اللہ، تیار کر دیجئے اللہ، تیار کر دیجئے اللہ۔ اے رب کریم، اے اللہ، ایک بار اس ٹوٹے پھوٹے خطا کار و شرمندہ گنہگاروں کے مجمع کو ایک نظر دیکھ لیجئے، رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اللہ، ہم میں کہیں ایسے لوگ نہ بیٹھے ہوں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا میں ان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کروں گا، ان کو پاک بھی نہیں کروں گا۔ اللہ، مجمع تو ایسے ہوتے ہیں کہ مجموع میں اگر گنہگار بھی بیٹھے ہوں مگر وہاں نیک لوگ بھی ہوں تو ان نیک لوگوں کی برکت سے اللہ سب کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ، اس میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں۔ اے اللہ، صاحب نسبت آپ کے بندے بھی ہوں گے۔ اے اللہ، نہ جانے کون کون چھپے ہوئے بیٹھے ہوں۔ اللہ، کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جس نے کسی بیوہ کی چپکے سے مدد کر دی ہو۔ اللہ، ایک کتے کے پلے کو پانی پلا دینے پر زندگی بھر کے گناہوں کو آپ معاف کر سکتے ہیں، تو ایک بیوہ ایمان والی کی خدمت کرنے پر آپ کیسے معاف نہیں کر چکے ہوں گے۔ اللہ، اس میں دین کی خدمت کرنے والے بھی ہیں، دین کا علم سیکھنے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کر برسہ برس رہنے والے بھی ہیں۔ اے اللہ، کوئی تو ہوگا جس پر آپ کی نظر کرم ہوگی۔ آج مان جائیے، اپنے اسی بندے یا بندی کے طفیل ہم سب گنہگاروں کو آج معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے۔ اے اللہ، ہم آپ کو منانے آئے ہیں، ہم آپ کو منانے آئے ہیں۔ اندازہ ہے کہ آپ ناراض ہیں، اور کب تک ناراض نہ ہوتے، ہم نے کوئی کسر تو چھوڑی نہیں۔ اللہ، ہم نے کوئی کسر تو چھوڑی نہیں۔ آپ کی قسم، اگر آپ کی رحمت آپ کے غصے پر غالب نہ ہوتی تو آپ ہم کو مسجد میں یا دینی مجلس میں گھسنے نہ دیتے، دروازوں پر یا راستوں میں فرشتے کھڑے کر دیتے
انہیں ڈھکیل دو، یہ راستے میں گر کے مر جائیں، زخمی ہو جائیں اور یہ جا نہ پائیں وہاں۔ فرشتے پکار کر کہیں ارے کتو تمہارا کیا کام ہے وہاں؟ ہم جانتے ہیں تم کتنے بڑے مجرم ہو، ہم جانتے ہیں کہ تم نے کیا حرکتیں کی ہیں، تم نہیں جا سکتے۔ مگر قربان جائیں اللہ، جس محبت سے آپ نے سب عیبوں کو چھپا کر نیکوں کے بیچ میں بٹھا دیا، اسی محبت سے گزارش ہے سب گناہوں کو چھپا کر قبر میں بھی معاف کر دیجیے گا، روز محشر بھی معاف کر دیجیے گا، روز محشر بھی معاف کر دیجیے گا۔ اگر کہیں اس دن معاف نہ کیا اور آپ نے حکم دیا پکڑ لو اس کو اور زنجیروں میں جکڑ کر اس کو جہنم میں پھینک دو، اور فرشتے تعمیل حکم میں ہمیں گھسیٹ کر لے جاتے رہے، اور راستے میں ماں کی نظر پڑ گئی، باپ کی نظر پڑ گئی، اللہ ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا ماں یہ نہیں کہے گی کہ بیٹا یہ میں نے تو تجھ کو عالم بنایا تھا، یہ تو کیا کر کے آیا ہے کہ آج تیری یہ درگت بن رہی ہے؟ اللہ اگر ہماری نہیں تو ماں باپ کی خیال رعایت سے ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ اللہ استادوں کی نظر پڑ جائے گی تو کیا ہوگا، ہمارے بزرگوں اور مشائخ کی نظر پڑ جائے گی تو کیا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آقا نامدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی کہ یہ میرا امتی ہے جو دوسروں کو نصیحت کرتا تھا، یہ بیان کرتا تھا، یہ مجلس سجاتا تھا، آج اس کی حقیقت کھل رہی ہے تو اللہ حضور کے دل پر کیا گزرے گی۔ کافروں و منافقوں نے زندگی میں ان کو بہت اذیت پہنچائی، اب کیا ہم ہی رہ گئے ہیں ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے؟ بار الہ ان کے زخمی اور حساس دل کا خیال کر کے ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ یہ ماہ ربیع الاول رخصت ہو رہا ہے، اے رب کریم اس مہینے میں بہار آئی تھی، دنیا کی خزاں ختم ہوئی تھی، اب دنیا کے چمن میں ایک بار پھر اللہ بربادی آ گئی، بربادی آ گئی، بربادی آ گئی، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کمزوروں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اے رب کریم ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ جہاں جس کا بس چل رہا ہے، ہم ہوں یا کوئی اور، وہ کمزوروں پر زیادتی کر رہے ہیں۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم اپنے کرم سے حالات کے رخ کو بدل دیجئے، بدامنی کو امن سے بدل دیجئے، ناانصافی کو انصاف سے بدل دیجئے، اور نفرتوں کا جواب محبت سے دینے کا ہمیں سلیقہ سکھا دیجئے، اور تمام ملک بھر میں ایک ایک گاؤں، چپے پروے، ایک ایک محلے میں اللہ ایک ایک کچے پکے گھر میں محبت کی آواز پہنچا دیجئے، محبت کی آواز پہنچا دیجئے، اور ہم سب کو اس کے لیے استعمال کر لیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ ایک آخری التجا اور ہے، آپ ہم سب کے نام جانتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے نام جانتے ہیں، ہم گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب گنہگاروں کی طرف سے اللہ شرمندگی اور محبت برا درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ، بزرگان دین اور صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔